میں نے عید کے اجتماع میں بھی آپ کی خدمت میں بات کی تھی. مسجد اقصیٰ، مسجد کہتے ہیں سجدہ کا، اقصیٰ قصی سے نکلا، اس کا معنی ہوتا ہے دور. اردو میں اور عربی میں دور اور قریب کے لفظ ہوتے ہیں. دنیا قریب کو کہتے ہیں، اقصیٰ دور کو کہتے ہیں. تو مسجد اقصیٰ دور کی مسجد سے مکہ مکرمہ کے لوگ کہتے تھے. اس کو مسلمانوں میں ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا آسمانی سفر یہیں سے شروع ہوا اور یہیں پہ ختم ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انبیاء کرام کی 2 مرتبہ نماز کی امامت کرائی ہے، 2 مرتبہ. مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات کی جلد نمبر 10 میں لکھا ہے کہ ایک جاتے ہوئے امامت کرائی ہے جسے صلاۃ استقبالی کہتے ہیں، پھر حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے. اور ایک واپسی پہ امامت کرائی ہے جسے صلاۃ الوداعیہ کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ یہاں نماز پڑھائی ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو اس جیسی نماز اس دھرتی پہ نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی جائے گی، جس میں امام بھی نبی ہو اور مقتدی بھی نبی ہو. اس جیسی نماز اس کائنات میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ہے. تو یہ مسجد اقصیٰ ہے. اس پر یہودیت کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری ہیکل سلیمانی ہے، سلیمان علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، لہٰذا اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا تھا، تو یہ ہماری طرف سے. بابا پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے بڑے طے کر کے حضرت عمر فاروق کو دے چکے ہیں. جب طے کر کے دے چکے ہیں اور لے لیا گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، دستخط ہوئے، اور اس وقت تم نے تورات انجیل دکھا کر حضرت عمر کو کہا تھا کہ عمر یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص آئے گا جس میں 17 نشانیاں ہوں گی، وہ تم میں موجود ہے، لہٰذا ہماری کتابیں کہتی ہیں ہم آپ کو دے دیں. تو وہ دے دیا گیا. اس کے بعد چوری چھپے تم نے لیا، تو صلاح الدین ایوبی نے برسرے نوک تم سے لے کر دکھایا. اب وہ کون سی تمہارے پاس وحی اتر آئی ہے کہ یہ آپ کا ہے؟ کل تک تو تمہاری کتابیں تورات انجیل کہتی تھی مسلمانوں کا ہے. حضرت عمر کو آپ لوگ ہینڈ اوور کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے دے رہے تھے، اور اب کوئی نئی وحی آ گئی ہے تورات انجیل میں کہ اس میں ہیکل ہے اور آپ مسلمانوں سے لے لو. یہ غلط بات ہے. نمبر 2، یہ اوپنلی مسجد ہے. جیسے آیا صوفیہ ہے نا، میں آیا صوفیہ گیا ہوں استنبول میں، اللہ کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے مسلمانوں کی وسعت ظرفی دیکھ کر. وہاں کے صدر نے ہر مذہب کے لیے آیا صوفیہ کو اوپن رکھا ہوا ہے. یہودی آئے وہ بھی عبادت کر سکتا ہے، عیسائی آئے وہ بھی کر سکتا ہے، صابی آئے وہ بھی کر سکتا ہے، مسلمان آئے وہ بھی کر سکتا ہے. چاروں مذاہب کے لیے اوپن ہے. صابی یہ تو زبور ماننے والے، تو مسجد اقصیٰ بھی ایسے ہے. تو لہٰذا کوئی ایک مذہب اس پر اپنی اجارہ داری قائم کرے تو یہ غلط ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے ان کے لیے کھولی ہوئی ہے. آپ ہٹ درمی کی انتہا دیکھیں، ادھر سے بمبارمنٹ ہے، ادھر سے یہودی ڈانس کر کے ناچ رہے ہیں دیوار گریا کے ساتھ. میں نے جمعے میں جو لفظ کہا تھا نا، الگ قسم درد دل سے کہا کہ غیرت ہو تو 313 کافی ہے، اور غیرت مر جائے تو 57 اسلامی ممالک کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہاں کیا سے کیا ہو رہا. تو دعا کریں. اب تو ہلچل مچی ہے، کوئی عرب لیگ نے بھی اس پر اجلاس بلایا ہے. کل کی بات ہے، اقوام متحدہ نے جو اس پر اجلاس بلایا تو امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ اس پہ اجلاس نہ بلائیں کہ مسجد اقصیٰ پر بمباری ہو رہی ہے، بلکہ اس پہ بلائیں کہ اسرائیل پر راکٹ کیوں فائر کیا جا رہے ہیں. چور کسی کا مال چوری کر کے لے جائے نا، اور گھر کا مالک اپنے بچے کو کہے تھپڑ مار کے اسے 1 انگوٹھی واپس لے لے، تو اس پہ پرچہ کٹے گا کہ اس بچے نے تھپڑ کیوں مارا ہے، یا اس پہ پرچہ کٹے گا کہ چور نے اس گھر میں چوری کیوں کی ہے. میں اپنے دفاع کے لیے وہ اگر کچھ استعمال کر بھی لے، اور وہ وہاں کے بھی کوئی پرائیویٹ سیکٹر استعمال کرے، کوئی حکومتی لیول پہ بھی نہ ہو، اس پہ تو اجلاس ہو سکتا ہے. کیا مسلمان کا خون اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ اس پر بات ہو؟ ہمارے اسلامی حکمرانوں کو، تمام مسلم دنیا کے حکمرانوں کو اس پر غیرت کے ناخن لینے چاہیے. حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے بیت اللہ شریف کا، اور بیت اللہ شریف کا طواف فرماتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کیا، اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے. میں چاہوں گا میں حدیث پاک کے لفظ یہ مستدرک سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ایک مسلمان کے خون کی عزت اور احترام سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہ سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن ہے، باب حرمت الدم المؤمن ہے، اور یہ حدیث نمبر 3932 ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، اللہ کے رسول خانہ کعبے کے طواف کے کسی چکر میں چل رہے تھے. ویقول ما اطیبک واطیب ریحک، کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے. ما اعظمک واعظم حرمتک، آپ کی کتنی عزت اور احترام ہے اور آپ کی عزت کتنی بلند ہے. والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس اللہ کے قبضہ قدرت میں آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک ومالہ ودمہ، تیری اتنی عزت و احترام کے باوجود ایک مسلمان کے خون کی عزت کا مقابلہ تیری عزت نہیں کر سکتی. اللہ کے دربار میں جو ایک مسلمان کے خون کی عزت ہے، ایک مسلمان کی حرمت کی عزت ہے، وہ تیری عزت سے کہیں زیادہ ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. تو ایک مسلمان کے خون کی عظمت، سینکڑوں مسلمانوں کو کل تک شہید کر دیا گیا جن میں چھوٹے بچے تک شامل ہیں.
اور اس پر کسی کے کان تک جو نہیں رنگتی. تو یہ بات یاد رکھیں، آج ان پر ہے تو کل کسی پر بھی آ سکتا ہے دن. اسی لیے یہ موجودہ وقت ہمیں اتحاد اتفاق کا وقت ہے، خصوصاً جن کے ہاتھ میں اختیار ہے. ہم عوام کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کے حکمران کوئی عرب اور کوئی عجم مذمتیں کر رہے ہیں، مذمت ہے، ہم اس کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں. بابا مذمتیں ہم جیسے بے اختیاروں کے لیے رکھ دیں، جن کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے نا، مذمتیں ہم جیسوں کے لیے ہیں. جو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں تو ہم مذمت کریں گے، ہم اس پر بد دعائیں کریں گے. اگر حکمران وقت بھی اس پر کہے جی میں بد دعا کروں گا، وہ کہے جی میں مذمت کروں گا، مجھے اس پر گہری تشویش کا اظہار ہے، تو مجھے بتائیں پھر اختیار کس چیز کا نام ہے؟ پھر اختیار کس چیز کا نام ہے؟ پھر طاقت کس چیز کا نام ہے؟ پھر سلطنت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کیا اس چیز کی پوچھ ہوگی؟ رب العزت کیا اس کی پوچھ ہوگی؟ اور اس کا جواب نہیں دیا جائے گا. حکمران عادل جو ہوتے ہیں نا، جو انصاف کرے، انصاف کا معنی ہے ہر مومن کو اس کا حق دے، یہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے. ہم جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا، والسلطان المسلم العادل، فرمایا وہ مسلمان حکمران جو عادل اور انصاف پسند ہو. ذل اللہ فی الارض، وہ اللہ کی طرف سے آسمان پہ مسلمانوں پہ ایک سایہ ہوتا ہے. تو وہ سایہ تب ہے جب اس معاملے پہ چلے. تو ہمیں یہ چاہیے، ہمارے مسلم حکمرانوں کو چاہیے، میں آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ اس پر ہوش کے ناخن لیں اور اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں. یہ 57 اسلامی ممالک، کروڑوں اربوں مسلمان اور 80 لاکھ ان سے یہودی قابو نہیں ہو رہے. کل 80 لاکھ. اسرائیل ایک ناجائز ریاست جس نے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کر کے ملک بنا دیا. تو وہ بھی اگر قابو نہ ہو تو پھر کل کعبۃ اللہ کی عظمت کو ہم کیسے بچائیں گے، اور روزہ رسول کی عظمت کو کیسے بچائیں گے، اگر وہ حرم بھی ہم سے چلا گیا جہاں 70,000 انبیاء کرام کی قبور موجود ہوں. صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے وقت اجل آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ یہ اسرائیل ہیں اور یہ اللہ پاک کی طرف سے آئے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے وعدے پر لبیک تو کہتا ہوں، لیکن ایک کام کرو، جتنا زیادہ مجھے مسجد اقصیٰ کے قریب رکھ سکتے ہو وہاں رکھو، اور پھر میں دائی اجل کو لبیک کہنے پہ تیار ہوں کہ میری موت کا وقت آئے تو مسجد اقصیٰ بالکل قریب ہے. قریب وفات کی، وہاں تو چاہتے انبیاء کرام نے کی. میں رات پڑھ رہا تھا مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے، وَنِعْمَ الْمُصَلِّي فِيهِ هُوَ، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا اچھی مسجد اور کیا اچھی اس مسجد کے نمازی کی برکت ہے کہ جو وہاں پر برکت والی نماز پڑھ رہا ہو مسجد اقصیٰ میں. حدیث پاک میں ہے کہ سب سے افضل جو احرام ہے نا، احرام باندھ کے بندہ چلے کعبۃ اللہ کی طرف، فرمایا وہ مسجد اقصیٰ کا ہے. ادھر سے احرام باندھ کے چلے نا، ایک نبی کی بنائی ہوئی مسجد سے احرام باندھ کے ایک نبی کے بنائے ہوئے بیت اللہ پہ آ کے احرام کھولنا، فرمایا یہ سب سے افضل سفر ہے. تو میں تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں افضلیت، عافیت اور امن کے ساتھ عطا فرمائے. آپ بھی دعا فرمائے اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ پاک ان بے ایمانوں کے جھنڈوں کو نیچے کر دے، اللہ پاک ان کے ارادوں کو خاک میں ملائے، ان کے جہازوں کو فضاؤں میں پاش پاش فرمائے. مسلمان، اہل اسلام، مسجد اقصیٰ اس سمیت جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں، اللہ اس کی مدد فرمائے.